الأتقياء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن رحمتي سبقت على غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم پیارے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے۔ شعبان ایک مقدس اور بہتر مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان مبارک کے مہینے کو آنا ہے، اور رمضان کا استقبال، رمضان کی تیاری، رمضان کے خیر اور برکات اس مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہر آدمی، جیسے کہ عید آتا ہے تو عید سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، عید آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، تو شعبان کی برکات کے لیے ایک بہت بڑی برکت۔ اور دوسری بڑی برکت جو شعبان کے مہینے میں ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات والی شب،
ابھی جو برات والی شب ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں جاگتے ہیں، مساجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آیا پابندی کے ساتھ اس شب میں مخصوص عبادتیں کرنا کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا آپ پر لازم ہے، اور عبادت کے اندر بھی یہ عبادتیں کرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خاص رات ہے تو بقایا دنوں کے اعتبار سے آپ اس رات میں عبادات زیادہ کرتے رہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھے، 4 رکعت پڑھے، ایک رکعت کے اندر یہ سورت پڑھے، دوسرے رکعت کے اندر یہ سورت پڑھے، تیسرے کے اندر یہ سورت پڑھے، چوتھے کے اندر یہ سورت پڑھے، تو کسی حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ خود بناتے رہتے ہیں، کوئی کون سی سورت بنا کے واٹس ایپ میں ڈال دیتا ہے، کوئی کون سی سورت بنا کے فیس بک میں چلا دیتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ ایسی کوئی بات آج تک ہمیں نہیں ملی، لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھنا ہے، ہر نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اس رات کو جو آپ نماز پڑھیں گے، اس نماز میں بھی آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے۔ باقی نمازوں میں جیسے کہ آپ نے کوئی سورت خاص نہیں کی ہے، بلکہ ہر ایک سورت آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو یاد ہوتا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں۔ لہذا اس رات کی نماز کے اندر بھی کوئی سورت آپ کے اوپر لازم نہیں کہ خاص کر آپ نے یہ سورت نماز کے اندر پڑھنی ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ دین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ قرآن پڑھیں، جو بھی قرآن میں آپ کو آسان لگے وہاں سے پڑھیں۔ کوئی پابندی آپ پر قرآن نے، شریعت نے نہیں لگائی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں گے اور تیسری میں سورہ کافرون پڑھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ پر پابندی نہیں ہے۔ الف لام سے لے کے والناس تک جہاں سے آپ چاہیں آپ قرآن کریم پڑھیں نماز کے اندر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو نہ کہ لوگوں کے لیے مشکلات، آسانی پیدا کرو۔ آپ نے بڑے بڑے رکاوٹیں لگا دی تو کوئی آدمی وہ عمل یہاں کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ خاص کر اس رات میں لوگ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرتے، کہتے اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھے۔ آپ کو اگر موقع ہے تو بالکل پڑھیں، لیکن صلاۃ تسبیح شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس رات آپ پڑھیں گے۔
بلکہ آپ کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح آپ روزانہ پڑھیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ زندگی میں 1 مرتبہ تو کم از کم پڑھ لیں گے، 1 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کافی ہے۔